دیکھیے، قرآن و حدیث کے مطابق انسان کے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک یعنی اپنے کریٹر کے احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ اس نے جو طریقہ بتایا ہے اس کو وہ اڈاپٹ کر کے اپنی زندگی کو اسی لائن پر ڈالے۔ بلیورز دراصل قرآن و حدیث کے مطابق ایسے ہی لوگوں کو کہتے ہیں جو اپنی زندگی کا لاہ عمل، جو اپنی زندگی کا رویہ دراصل خدا کے حکموں اور خدا کی تعلیمات کے مطابق طے کرتے ہیں۔ خدا نے ہمیں جو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اسراف اور تبذیر سے بچیں، یعنی ہم حد سے تجاوز کرنے سے بچیں اور ہم فضول خرچی سے بچیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو بہت زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ کوئی بہت زیادہ خوشحال ہوتا ہے، اس کے پاس رزق کا انبار ہوتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق یہ تمام صورتحال دراصل امتحان کے پرچے ہیں۔ کسی کو بہت کچھ ملا ہے تو وہ بھی دراصل امتحان ہے، اور کسی کو بہت کم ملا ہے یا نہیں ملا ہے تو وہ بھی امتحان ہے۔ یعنی اس دنیا میں ایک مومن جس سچویشن سے بھی سفر کرتا ہے، گزرتا ہے، وہ سب کچھ دراصل ٹیسٹ ہے۔ یہاں کچھ بھی انعام نہیں ہے۔ بلیور کو جو انعام ملے گا وہ آخرت کے دن ملے گا۔ آخرت سے پہلے کی دنیا میں یعنی موجودہ دنیا میں جو بھی صورتحال ہے وہ دراصل صرف اور صرف امتحان ہے۔ قرآن میں ایک جگہ پہ یہ کہا گیا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یعنی eat and drink but do not be wasteful. God does not like wasteful people، یعنی اور کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں رزق دیا ہے، خالق نے تمہیں خوشحال بنایا ہے تو ٹھیک ہے، تم کھاؤ اور پیو، لیکن اس میں حد سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ اللہ حد سے تجاوز کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یعنی اپنی زندگی میں اعتدال کو قائم کرو۔ یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہیں آپ مقسطین کہہ سکتے ہیں قرآن کی زبان میں، یعنی ایک طرف مقسطین ہیں اور دوسری طرف مسرفین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے دراصل مقسطین ہوتے ہیں، مسرفین نہیں۔ مسرفین وہ لوگ جو حد سے تجاوز کریں، اسراف کریں۔ حد سے تجاوز کرنے کا مطلب اس آیت میں یہ ہے، دیکھیے قرآن میں دو جگہ پر بہت ہی واضح لفظوں میں ایک حکم دیا گیا، ایک ہے اسراف اور دوسری چیز ہے تبذیر۔ اسراف اور تبذیر دراصل فضول خرچی کے حوالے سے ایک حکم ہے۔ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ ایک مقام پر ایک موقع سے آپ کو 2 روپیہ خرچ کرنا ہے، لیکن آپ غیر ضروری طور پر 3 روپیہ خرچ کر رہے ہیں یا 10 روپیہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ ہے اسراف۔ یعنی جو کام 2 روپے میں ہو سکتا ہے آپ اس کے لیے 10 روپیہ استعمال کر رہے ہیں، 20 روپیہ استعمال کر رہے ہیں، یہاں تک کہ 100 روپیہ استعمال کر رہے ہیں۔ قرآن کی زبان میں ہے یہ اسراف۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تبذیر۔ تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آلریڈی ہو چکا ہے اس کے لیے اب دوبارہ آپ ایک خرچ کر رہے ہیں، یعنی اس خرچ کی سرے سے کوئی ضرورت نہیں رہی اور پھر بھی آپ خرچ کر رہے ہیں، تو پھر یہ قرآن کی زبان میں تبذیر ہے۔ ان دونوں مقامات پر قرآن میں جو آیتیں آئی ہیں ان کو سامنے رکھیے، غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہہ رہا ہے God does not like wasteful people، یعنی جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں اللہ انہیں پسند نہیں کرتا ہے، اللہ انہیں اپنا دوست نہیں بناتا ہے۔ یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ انہیں پسند نہیں کرتا ہے۔ جس کو اللہ ہی ناپسند کر دے تو پھر اس کے لیے اس دنیا میں کیا بچتا ہے؟ تو آدمی کو چاہیے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے اس کو حد کے اندر خرچ کرے، حد کے اندر رہ کر اس کا استعمال کرے۔ مزید یہ کہ اس آیت میں ایک حکم یہ بھی ہے، جو پس منظر ہے اس حوالے سے حکم یہ ہے کہ اللہ کی جو چیزیں حلال کی ہوئی ہیں تمہارا حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم انہیں حرام کر دو، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں امپرمیسیبل قرار دی ہیں تو پھر ایک انسان کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کو حلال قرار دے۔ یہی وہ چیز ہے جسے قرآن میں کہا گیا حد کے اندر رہنا۔ جاہلیت کے دور میں یعنی پری اسلامک پیریڈ میں عرب کے لوگ یہ کرتے تھے
کہ جب وہ حج کو جاتے تھے تو کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے. مثلا حج کے دوران وہ بکریوں کا دودھ نہیں پیتے تھے، اور ایسا کر کر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا کرنا دراصل تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے. ایسے ہی موقع پر قرآن کی یہ آیت اتری کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. یعنی اللہ نے جو کچھ کھانے پینے کو دیا اس کو کھاؤ پیو، ان چیزوں کو تم اپنے اوپر حرام نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے اوپر حلال کیا ہے، اور ان چیزوں کو تم اپنے اوپر حلال نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے. یہ ہے حد میں رہنا، یہ ہے قسط کے اندر رہنا، اعتدال کا طریقہ اختیار کرنا. دوسری جگہ پہ قرآن میں جو حکم ہوا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Do not spend extravagantly. Spendthrifts are the brothers of Satan, and Satan is ever ungrateful to his Lord. یعنی فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اس آیت میں دیکھیے کتنی سخت بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو فضول خرچی مت کرو. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اور شیطان کون ہے؟ شیطان وہ ہے جو اللہ کا بہت زیادہ ناشکرا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اللہ چاہتا ہے تم اسے خرچ کرو، اسے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرو، جب تمہیں نیڈ ہے تو تم اسپینڈ کرو، لیکن فضول خرچی نہ کرو. اور یہ بہت سخت بات ہے ایک بلیور کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہو کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اس سے سخت بات ایک مومن کے لیے اس دنیا میں نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اور یہ کہ شیطان بہت ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ جب کوئی خوشحال ہے تو وہ اللہ کا شکر گزار بنے، اور جب وہ کسی مصیبت میں پڑا ہے، اس کے پاس کشادگی نہیں بلکہ تنگی ہے، تو پھر وہ صبر کرے. یہی دو کیفیات ہیں جن کے درمیان ایک مومن کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ملنے پہ شکر اور کمی پہ تنگی کی حالت میں صبر کرنا. تو اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچائیے، اپنے آپ کو اسراف اور تبذیر سے بچائیے، کیونکہ اسراف اور تبذیر کرنے والوں کو خدا پسند نہیں کرتا ہے. نہ صرف یہ کہ خدا پسند نہیں کرتا ہے بلکہ اسراف اور تبذیر کرنے والوں کے بارے میں خدا کا اعلان یہ ہے کہ ایسے لوگ دراصل شیطان کے بھائی ہیں، ایسے لوگ دراصل شیطان کے برادرز ہیں. تو اس بات سے اور اس اعلان سے اپنے آپ کو بچائیے. مزید یہ کہ جب اس آیت کو قرآن میں آپ پڑھیں گے، جہاں پہ یہ آیت آئی ہے تبذیر والی آیت، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس دولت کا صحیح استعمال ہو. دولت کا صحیح استعمال یہ ہے کہ آدمی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے جو خرچ کر سکتا وہ خرچ کرے، اپنے معاملے میں بھی وہ بخل کا طریقہ اختیار نہ کرے. قرآن کے مطابق ایسا نہ کرے کہ وہ یعنی وہ اس طرح خرچ کرے اپنے اوپر کہ وہ اپنے گردن میں اپنے ہاتھ کو لپیٹ لے. یعنی بخل نہ کرے، اپنی ضرورت کے لیے خرچ کرے، لیکن ایسا بھی نہ ہو جیسے کہ اس نے پورے ہاتھ کو کھول دیا ہو. انسان کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو رزق دیتا ہے، جو دولت دیتا ہے، جو خوشحالی دیتا ہے، اس کے دو مقاصد ہیں: اپنی ذاتی ضرورت کو پوری کرنا اور قرابت داروں کے اوپر، مسکین کے اوپر، مسافر کے اوپر اور خدا کے دین کی اشاعت میں خرچ کرنا. تو یہ دو مد ہے. شیطان یہ کرتا ہے کہ انسان کی دولت کو غیر ضروری جگہ پر خرچ کرواتا ہے. آپ غور کیجئے کہ ہم اپنے شادی کے موقع پر کتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ صرف شادی کے موقع پر فضول خرچی اور تبذیر ہوا کرتے تھے، لیکن اب معاملہ کیا ہے؟ اب نئے طریقے ہم نے اپنے لیے اختیار کر لیا. اگرچہ وہ ان طریقوں کو ہم جائز اور ناجائز کے خانے میں نہیں ڈال سکتے ہیں. مثلا برتھ ڈے کا طریقہ، اسی طرح عقیقے کے نام پہ فضول خرچی کرنا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم فضول خرچی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا طریقہ ہے. اسی طرح ولیمہ میں فضول خرچی کرنا، ولیمہ بلا شبہ سنت ہے لیکن فضول خرچی سنت نہیں ہے. عقیقہ بلا شبہ دین میں ایک طریقہ ہے، صدقہ کا ایک طریقہ عقیقہ بھی ہے، لیکن
عقیقہ میں فضول خرچی اسلام کا ہرگز طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے پیسے کو بچائیے۔ اس لاک ڈاؤن نے آپ کو مجبوری کی حالت میں ڈال کے یہ سبق دیا ہے کہ اللہ نے یہ جو دولت دی ہے اس کا خرچ کہیں اور ہے، لہذا جن لوگوں کے پاس دولت تھی وہ بھی اس دولت کو اپنی مرضی سے اس لاک ڈاؤن کے درمیان خرچ نہیں کر سکتے تھے۔ پیسہ تجوری میں اور بینک میں پڑا ہوا ہے لیکن وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ گاڑیاں پڑی ہوئی ہیں ایک سے زیادہ لیکن ہم ان کو سڑکوں پر چلا نہیں سکتے ہیں۔ سبق کیا ہے کہ اپنے پیسے کو غیر ضروری استعمال سے بچو، اسراف اور تبذیر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہ خدا کے دوست ہوں گے۔